رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 59، ملاقات اور مصافحے کے آداب. نمبر 1، ملاقات کے لیے آنے والے کو بغیر شدید مجبوری کے انکار نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے. نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے ملاقات کے لیے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں جا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیجا. جب فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میرا ایک دینی بھائی اس بستی میں ہے، اس سے ملاقات کا ارادہ ہے. فرشتے نے کہا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جس کو تو بڑھانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس بات اتنی ہے کہ میں اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو فرشتے نے کہا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قاصد بن کر تیری طرف آیا ہوں تاکہ تجھے اس بات کی خوشخبری دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے. نمبر 3، اجازت حاصل کرنے کے آداب پر اہتمام سے عمل کرنا. تفصیل کے لیے دیکھیے اجازت طلبی کے آداب. نمبر 4، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے. نمبر 5، سلام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس سے ملے تو اس کو سلام کر. نمبر 6، مصافحہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مسلمان آپس میں ملیں اور مصافحہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جدائیگی سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. نمبر 7، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھلائی اس حال میں کہ میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. نمبر 8، سفر سے آنے کے بعد معانقہ کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو معانقہ کرتے. نمبر 9، بوقت ملاقات سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا. نمبر 10، ملاقات میں حد تجاوزی نہ کرنا، یعنی بہت کثرت سے ملاقات کے لیے آمد و رفت نہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گاہے گاہے ملاقات کیا کرو، محبت میں اضافہ ہوگا. نمبر 11، صاحب خانہ جس جگہ کہے اسی جگہ بیٹھنا. نمبر 12، گھر کی غیر محرم عورتوں سے نگاہ کی حفاظت کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینوں نے چھپا رکھا ہے. نمبر 13، گھر کے مال و متاع کو دیکھتے نہ رہنا. نمبر 14، صاحب خانہ کی آپسی باتوں کی طرف کان نہ دھرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کی باتیں چھپ کر سنے حالانکہ وہ لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہوں تو اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے. نمبر 15، اگر اس کے گھر میں نماز پڑھنے کی نوبت آئے تو صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں امامت نہ کروانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کے گھر ملاقات کے لیے جائے تو ان کی امامت نہ کرائے اور گھر والوں ہی میں سے کوئی امامت کرائے. نمبر 16، واپسی پر صاحب خانہ سے اجازت لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جائے تو اس کی اجازت کے بغیر نہ اٹھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.